السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک بات سادہ سے طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ اگر کافی سارے لوگ یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو کر کسی بڑے دنیا دار کے ڈیرے پر چلے جائیں اور اس سے کوئی چیز طلب کریں اور وہ ان کو دینے کی استطاعت بھی رکھتا ہو تو کیا وہ اتنے سارے لوگوں کو خالی لوٹا دے گا؟ نہیں لوٹائے گا، بلکہ وہ کہے گا کہ اتنے سارے لوگ جمع ہو کر آ گئے ہیں تو میری ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ میں انہیں خالی لوٹا دوں یا ان کی مطلوبہ چیز ان کو نہ دوں۔ یہ میرے ڈیرہ داری کی عزت کے خلاف ہوگا۔ جب یہ دنیا دار خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تو وہ رب تعالی جل جلالہ کیسے خالی ہاتھ لوٹا دیں گے؟ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، فقیر بن کر آتا ہے، عاجزی کے ساتھ پیش ہوتا ہے، اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر آتا ہے اور مجھے تمام چیزوں کا خالق و مالک سمجھ کر آتا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ جب بندے رب تعالی جل جلالہ کی دہلیز پر چل کر آ جاتے ہیں تو وہ رب تعالی جل جلالہ اپنے بندوں کے کفیل ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کے ہر درد کو جانتے ہیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، یا تو یہ ہوتا ہے کہ فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے، یعنی جو کچھ مانگا وہی فوراً مل گیا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فوراً نہیں ملتا، کیونکہ اس میں اللہ تعالی جل جلالہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، اس لیے اسے فوری دینا مناسب نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ فوراً دیا جاتا ہے اور نہ دیر کے ساتھ دیا جاتا ہے، بلکہ اس دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے تاکہ قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب ان دعاؤں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا تھا، تو وہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی اور سارے صلے آخرت میں ملتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کے بدلے میں کچھ اور چیز دے دی جاتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے مناسب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ اپنی حکمت کے تحت کچھ اور عطا فرما دیتے ہیں۔ بہر صورت دعا قبول ہوتی ہے اور بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ تعالی جل جلالہ پسند فرماتے ہیں۔ آج کل یہ بحث بھی ہوتی ہے کہ فلاں وقت میں دعا نہ مانگنی چاہیے، لیکن اللہ تعالی جل جلالہ فرماتے ہیں، مجھ سے مانگو جب بھی مانگو، میرا دست کرم تمہیں دینے پر آمادہ ہے۔ اگر کوئی نہیں مانگتا تو فرمایا، اے میرے محبوب فرما دو اگر یہ نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالی جل جلالہ بھی ان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ مانگنا تمہاری ضرورت ہے، اگر تم مانگتے رہو گے تو وہ تمہاری جھولیاں بھرتے رہیں گے، لیکن اگر تم ان سے نہیں مانگو گے اور انہیں نہیں پکارو گے تو وہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کے حضور دعائیں مانگو، اپنی آرزوئیں پیش کرو، اپنی تمنائیں ان کے سامنے رکھو۔ دنیا داروں سے مانگتے ہیں تو صرف اپنے لیے، لیکن اللہ تعالی جل جلالہ سے مانگو تو اوروں کے لیے بھی مانگو۔ اللہ تعالی جل جلالہ کریم ہیں، وہ خوش ہو کر عطا فرماتے ہیں، اس لیے اپنی جھولی پھیلاؤ۔ اللہ تعالی جل جلالہ سے راز و نیاز کی باتیں کرو، جو باتیں کسی اور سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے رب تعالی جل جلالہ سے کہو۔ اپنے دل کے سارے ٹکڑے رب کی دہلیز پر رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں شرم نہیں آتی، بلکہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ دنیا داروں سے مانگنے میں جھجک ہوتی ہے، لیکن مالک سے مانگنے میں اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔
مسجد نبوی شریف کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص وہاں بیٹھ کر دعا مانگ رہا تھا۔ اس کی دعا کے الفاظ پر غور کریں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو ہی میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس شخص کو جا کر بتا دو کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ اپنے رب سے نیاز مندی کے ساتھ مانگ رہا تھا۔ دعا خود عبادت ہے۔ جب تمہاری ضرورتوں کا کفیل وہ خود ہے تو پھر اللہ تعالی جل جلالہ سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ اور جب ان سے بندہ مانگتا ہے تو وہ بندے کی لاج بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ فرماتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی موڑ دوں۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں کیوں نہ دوں، تو کون دے گا؟ یہاں پر میں آپ کو دعا کی قبولیت کا ایک خوبصورت واقعہ سناتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے مشہور ولی اللہ اور زاہد تھے۔ آپ کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں دنیا کی ہر آسائش کو ترک کر دیا۔ ایک مرتبہ دعا کی قبولیت اور اللہ کے انعامات سے متعلق ان کا ایک ایمان افروز واقعہ پیش آتا ہے جو دعا کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل سفر کے بعد کسی جنگل میں جا پہنچے۔ دن بھر کا سفر انتہائی تھکا دینے والا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں تھا۔ شام ہو گئی، بھوک اور پیاس نے شدت اختیار کر لی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالی جل جلالہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے صبر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، تو ہی میرا کفیل ہے، رزاق ہے، اپنی مخلوق کو پالنے والا ہے۔ میں تیرے در کا فقیر ہوں اور صرف تجھ ہی سے مانگتا ہوں۔ تو مجھے اس حال میں نہ چھوڑ کہ میرا دل کمزور پڑ جائے۔ اپنی رحمت سے اے اللہ مجھے نواز دیجئے۔ دعا کے بعد آپ نے مکمل اطمینان کے ساتھ اللہ تعالی جل جلالہ پر بھروسہ کیا اور زمین پر لیٹ گئے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی مدد کا نزول ہوا۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک ایک گھڑ سوار وہاں سے گزرا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کا ایک تھیلا تھا جو جنگل میں کہیں گر گیا تھا۔ گھڑ سوار کو اس کا پتہ نہ چلا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ تھیلا دیکھا تو اٹھا لیا۔ اس تھیلے میں اعلیٰ درجے کے کھانے موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، یا اللہ، میں جانتا تھا کہ تو کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تیرا کرم اور تیرا رزق ہر جگہ پہنچتا ہے۔ تو نے مجھے اس بیابان جنگل میں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کھانا کھایا اور اللہ تعالی جل جلالہ کا شکر بجا لائے۔ اگلے دن جب وہ گھڑ سوار دوبارہ وہاں سے گزرا تو اس نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور پوچھا، آپ نے اس راستے پر کوئی تھیلا دیکھا تھا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں، وہ تھیلا مجھے ملا تھا اور میں نے اس میں سے کچھ کھا لیا کیونکہ میں بھوکا تھا۔ گھڑ سوار مسکرایا اور بولا، اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کے لیے میری مدد کو بھیجا تھا۔ یہ سب اللہ جل جلالہ کی حکمت ہے۔ میں خوش ہوں کہ یہ رزق آپ کے نصیب میں تھا۔ نتیجہ یہ واقعہ نہ صرف حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی قبولیت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت اور مدد پر یقین کا درس بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ جب بندہ اخلاص اور بھروسے کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی جل جلالہ اسے ان راہوں سے بھی رزق دیتے ہیں جو وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی بھی دعا اور اللہ کے کرم سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی جل جلالہ اپنے بندوں کو ان کے بھروسے کے مطابق نوازتے ہیں، خواہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیر